کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اور صالح بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری سنائی. اللہ نے فرمایا وہ نیک اور صالح کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اور صالح بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری سنائی. اللہ نے فرمایا وہ نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو صفت حلیمی سے بھی نوازا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اس کو جا کر ان سخت امتحانات ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تبارک جب چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے دامن خلیل کو سیدہ حاجرہ نے پکڑ لیا. کہاں چھوڑے جا رہے ہو اس وادی کے اندر؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا کوئی ساتھ. اللہ کا حکم آیا چھوڑ کر آؤ, چھوڑنے چلے گئے. بہت سخت امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے میرا بھی, بہت سخت امتحانات سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے. کتنے سخت امتحانات چھوٹے معصوم بچے کو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتلایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ قربان اسی واقعے کی طرف یاد دلا سکتا, یہ عید قربان یہ بقر عید اسی واقعے کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور کیا ہوا ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں, نصیحت ہے. قرآن چونکہ ایک نصیحت والی کتاب ہے, ایک ہدایت والی کتاب ہے, ایک موعظت والی کتاب ہے, ایک دعوت والی کتاب ہے. جو واقعات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں وہ ہمارے لیے بشارے راہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کر رہے ہیں, جیسے ہی حکم آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مان جاتے ہیں. کیا استقامت تھی, کیا ثابت قدمی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرا تھی, کیا ایمان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اسماعیل کیا آئے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ ابا میرا قصور کیا ہے, ابا میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی جو میری جان کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ کیا غلطی مجھ سے سرزد نہیں ہے؟ میں نے تو ابھی دنیا کے اندر دنیا میں بھی میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا ہے. ایسی کیا غلطی ہو گئی مجھ سے جو آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کیا, بلکہ آگے سے ارشاد فرمایا ستجدنی انشاءاللہ یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے باپ, اے میرے والد محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آپ کو ملا ہے نا آپ وہ کر دیجیے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل سے رہے ہیں آپ کر دیجیے جو آپ کو حکم ملا, کچھ بھی میں آواز نہیں کروں گا, نہ چیخ و پکار ہوگی, نہ شور شرابہ ہوگا. اسماعیل کو لے کر مینا کے منہر کی طرف چل دیے, وادی مینا کی طرف چل دیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے. آپ ذرا تصور کیجیے کیا سما ہوگا, وہ کیا وقت ہوگا. ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. زمین اور آسمان میں اس سے پہلے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا, نہ پھر آگے کبھی دیکھے گا. قربان کرنا ہے حضرت اسماعیل علیہ
قرآن میں کہ جب آپ مجھے ذبح کرتے رہیں گے میرے گلے کے اوپر آپ کھڑی چلائیں گے آپ کی آنکھوں سے آپ کی نظروں کے سامنے میرا چہرہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت ایک بیٹے کی ایک اولاد کی محبت باپ کے اوپر غالب آ جائے اور جلدی ہوئی چھری کہیں رک نہ جائے ابا آپ مجھے ایسی بچاری کے بلنے جاتے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ننھا سا بچہ ہے آج جوان ہو رہا ہے ولما بلغ معه السعي قرآن میں کہا جوان ہوتا ہوا یہ بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جلیل ہوتا ہے تو بتا خلیل کی مانو یا جلیل کی مانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آواز لگائی وَيَا وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ نے آواز دی ہدایت ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا جب باپ اور بیٹے کا یہ کام ہو گیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ قرآن میں جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پڑھایا فَلَمَّا أَسْلَمَا جب وہ دونوں جھک گئے جب وہ دونوں اسلام لے کر آئے اصل معنی اسلام کے یہی ہے میرے عزیزوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے نچھاور کر دیں اللہ کا حکم آ گیا اب کوئی جھوٹ چلا نہیں ہوگا کوئی عقل نہیں دوڑائی جائے گی کوئی حکمت نہیں تلاش کی جائے گی کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم ہے بس کرنا ہے کرنا فلما اسلما بس دونوں نے جب اپنا کام پورا کر دیا کیا ہوا ہے آپ چھری کو اور تیز کر لیجیے چھری کو اور تیز کر لیجیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا بیٹے میں نے چھری ہے جلیل ہوتا ہے تو بتا خلیل کی مانو یا جلیل کی مانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آواز لگائی وَيَا وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ نے آواز دی ہدایت ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا جب باپ اور بیٹے کا یہ کام ہو گیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ قرآن میں جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پڑھایا فَلَمَّا أَسْلَمَا جب وہ دونوں جھک گئے جب وہ دونوں اسلام لے کر آئے اصل معنی اسلام کے یہی ہے میرے عزیزوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے نچھاور کر دیں اللہ کا حکم آ گیا اب کوئی جھوٹ چلا نہیں ہوگا کوئی عقل نہیں دوڑائی جائے گی کوئی حکمت نہیں تلاش کی جائے گی کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم ہے بس کرنا ہے کرنا فلما اسلما بس دونوں نے جب اپنا کام پورا کر دیا اللہ نے نگاہ لگائی حضرت ابراہیم کو جنت سے تحفہ لے کر بھیج دیا وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا حضرت اسماعیل کی جگہ اب یہ دمبا ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ دمبا ذبح ایک ایک نہیں چاہے اونگلی کا نہ ہو ایک ایک بال کے عوض میں ایک ایک لیتی ہے میرے عزیزوں یہ قربانی اللہ کے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی گلے کے اوپر لگاؤ گے اور چھری چلا دو گے جانور کا گلا جب کٹے گا میرے عزیزوں خون کتنی تیزی سے آتا ہے کتنی تیزی سے آتا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا خطرہ قربانی کے جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں جب جانور ذبح ہو گیا قربانی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا گوشت اور اس کا خون ہمیں نہیں پہنچتا بس پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے بس تمہارے قلوب تمہارا اخلاص اللہ رب العزت دیکھتے ہیں قربانی بھی ایک عبادت ہے ہماری اس عبادت کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی قربانی تو تمہاری اسی وقت ہو گئی جب تم نے جانور کے اوپر چھری چلا دی پورا گوشت تم رکھ لو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن فرمایا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرو ایک حصہ غریبوں کو دو ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں اور ایک حصہ اپنے لیے کیونکہ ان غریبوں تک بھی گوشت پہنچے جس جانور کو تم نے ذبح کیا ہوا ہے کیا معلوم کتنے ایسے غریب ہیں میرے عزیزوں ہمارے پاس سے بھی گزرتے ہیں نا کتنے دنوں تک ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا کافی ایسے لوگ ہیں آج بھی ہیں نہیں پہنچتا کوئی عمل
عمل بہت زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل، اسی لیے کیوں کرو. اور اللہ کو تو بس تقویٰ پہنچتا ہے. خوش دلی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قربانی کرو. جب جانور ذبح ہو جائے پانی اچھی طرح پانی سے صاف کر دو، فضلے کو گندگی کو بالکل روڈوں پہ اور اپنے گھر کے سامنے نالیوں میں ہر چیز نہ ڈالو، پانی جام ہو جاتا ہے. قربانی عبادت ہے نا، ابھی سنے نا، قربانی عبادت ہے. اللہ تو سب سے زیادہ ملیا کے عمل تک پہنچاؤ. الطہور شطر ایمان کا، باقی آدھا ایمان ہے، باقی آدھا ایمان ہے. صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام رکھو، خاص اہتمام رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنے مال کے ذریعے سے قربانی جانور کی پیش کر رہے ہیں نا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو قبول فرمائے. کیونکہ اللہ کا حکم ہی سب سے بڑا حکم ہے، اس کے بعد کوئی حکم نہیں. اور اصل قربانی میں یہی سکھلایا گیا ہے. دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی چھو چڑھا نہیں، بلکہ صرف حکم ماننا ہے. یہ کوئی دین نہیں. دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا. جو کہا جائے وہ کرنا ہے، جو نہیں کہا گیا وہ نہیں کرنا ہے. آپ حج کے اعمال میں آپ دیکھیے قدم قدم پر ہمیں یہی سکھلایا گیا ہے. مسجد حرام میں مکے کے اندر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں اگر اس وقت وہ یہ سوچیں کہ میں کہاں مزدلفہ کہاں عرفہ جاؤں، سارا دن وہاں ٹھہرنا ہی تو ہے خالی، وہاں جا کر کیا کروں گا. اور یہاں مسجد میں بیٹھ کر مسجد حرام میں اگر نماز پڑھوں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. آپ بتائیے میرے عزیزوں کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کیونکہ اللہ یہاں یہ دکھانا چاہتے ہیں. اب مسجد حرام کو چھوڑو، جاؤ میدان عرفات میں چھوڑو. اب عرفات کو چھوڑو، مزدلفہ میں چلے جاؤ، مینا میں چلے جاؤ. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑو تو چھوڑ دو، اس کے اندر اب تمہارا ثواب. اگر تم نے نہیں مانا اور 1,00,000 نمازوں کے لیے وہاں بیٹھ گئے، حج کا سب سے بڑا رکن تمہارے سے بہت ہو گیا، حج ہی نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا. اللہ یہی بتلا ہے. ہر حکم کے اندر دیکھو جہاں ہمارا حکم آیا اب ثواب وہاں ہے. اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہی چیز ہے اتباع. اتباع دین نام ہے. نذرانہ پیش کر دیتا لیکن اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا. اللہ نے فرمایا تم جانور کو ذبح کر دو، ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے اپنی جان کا نذرانہ ہمارے لیے پیش کر دیا. اصل قربانی تو یہ اللہ نے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. فجعله غثاء أحوى سنقرئك
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد زكاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں. حاضرین اکرام، عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وقت کی تنگی ہوتی ہے، بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے ان تمام والدین سے اس بات کی گزارش کروں گا جو صفوں میں موجود ہیں، تیزی کے ساتھ چندہ جمع کرنے کے ضمن میں تعاون فرمائیں، اور جن صفوں میں والدین نہ ہوں مسلیان سے اور نوجوانوں سے خصوصی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ٹھہر جائیں اور 4-5 منٹ کے اندر اس فریضے کو انجام دیں. پچھلی صفوں میں بھی نوجوانوں سے گزارش ہے شادیانوں ذوالحجہ کے مہینے میں 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس کو بآواز بلند پڑھنا، بآواز بلند مسجدوں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر کہا گیا کہ جم کے آواز آگے سب آگے لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ الذی جعل الکعبۃ الحرام قیاما للناس وامنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، واشهد ان سیدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلاه، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين واصحابه واتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اما بعد فيا معاشر الاخوان توبوا الى الله واستغفروه من كل عصيان، وبادروا في اداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك النساء من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجد العجف ولا العرج وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شهوة حسنة، قالوا فما السوق فيها يا رسول الله؟ قال بكل شهوة من السوق حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم وملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة
رضي الله تعالى عنها، والحسن بن سلم سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى. عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مانگے. اللہ کو جتنا بڑا مجموعہ ہوتا ہے نا وہ مجموعہ بہت زیادہ پسند ہے. سب کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں, سب کے زبانوں پر بار الہ کے نعرے لگے ہوئے ہیں, سب کے زبان پر اللہ اللہ ہے, اللہ معاف کر دے. ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے نا, ایسے موقع بار بار نہیں آتے. اللہ نے فرمایا سب مل کر مجھ سے توبہ کی امید رکھو, سب مل کر مجھ سے توبہ کرو, میں سب کی توبہ کو قبول کروا لیتا ہوں. سب الگ الگ زبان میں بولا اللہ سننے والا ہے, اللہ ہے, اللہ ہے وہ. بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا آنا چاہیے. رونا نہ بھی آئے تو رونے کی صورت بناؤ, یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے. رونا نہ بھی آئے نا رونے کی صورت بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے وہ لال احباب جو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو گر گیا تو ہمیں اللہ کو ان کا رونا کتنا محبوب آتا ہے, کتنا محبوب آتا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی بھی نماز پڑھو, پڑھایا ہو, یارو تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہو, حقیقت تو اس کو کرنے میں صورت لے کر آیا ہو. یہ کیفیت ہمارے اندر ہوئی ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك ونتوب إليك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں کو, ہماری لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. اللہ درگزر فرما. اللہ رحم کا معاملہ فرما. اللہ کرم کا معاملہ فرما. اللہ عافیتوں والا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. گناہ صغیرہ کو معاف فرما, گناہ کبیرہ کو معاف فرما. اللہ دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ سب کے ساتھ میں کیے, اکیلے میں کیے, تنہائی میں کیے, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اکیلے میں جا کر کسی کو نہ دکھے ویسے گناہ ہم کر ڈالے. اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. اللہ یہیں پر معاف فرما دیجیے. اللہ وہاں پر پکڑنا فرمائیے. اللہ وہاں پر پکڑنا فرمائیے. اللہ یہیں پر معاف فرما دیجیے. اللہ جب یہاں سے جائیں تو بخشا ہے جائیں. اللہ مغفرت فرما دیجیے. اللہ بڑی خوشی کا موقع ہے, اللہ عید کا موقع ہے. اللہ یہ عیدیں آپ نے دی ہوئی ہیں. اللہ ان عیدوں کو آپ سب کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تجھ سے یا اللہ مغفرت کا فیض مانگ رہے ہیں. اللہ مغفرت فرما دیجیے. مغفرت کی بھیک ہم سب کی جھولی میں ڈال دیجیے. اللہ بخشش فرما دیجیے. اللہ اگر آپ نے بخشا نہیں تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی تھی تو کون فرمائے گا. اللہ ہمارے لیے یہی در ہے, اس در کے علاوہ کوئی در نہیں. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ بہت قضاکار ہے, اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہمارے جسم کا ہر عضو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے جسم کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف فرما دیجیے. اللہ پاک و صاف فرما دیجیے. اللہ وہاں پر پکڑ نہ فرما. اللہ ہمارے
فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان لوگوں کو، جکڑ لو زنجیروں میں، اللہ زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ وہاں پر ہماری ماں ہوگی، اللہ باپ ہمارا ہوگا، اللہ وہ دیکھیں گے، ہم کو کہیں گے ہم نے تو تجھے پڑھایا تھا لکھایا تھا، کیا کیا تو اللہ ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہو جاتے۔ اللہ اس شرمندگی سے بچا لیجیے، اللہ برا خاندان ہوگے، اللہ بری انسانیت وہاں پر ہوگی، ہم جکڑے ہوئے ہیں، اللہ اچھا نہیں لگتا، اللہ یہیں پر معاف فرما دیجیے، اللہ یہیں پر معاف فرما دیجیے، اللہ یہیں پر بخشش فرما دیجیے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے عمر کا حصہ گزر گیا ہے، اللہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجیے۔ اللہ جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما، میرے والد محترم کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ اور وسیع فرما، قبر کو جنت کی کیاری بنا، اللہ جن کے والدین گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، سب کے سیئات کو اپنے بدل سے حسنات میں مبدل فرما، اللہ تیرا کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، اللہ اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا، جنت الفردوس میں اپنے بدل سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ مقام عطا فرما، اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ایک ایک دن ڈر لگتا ہے کہیں کچھ سن نہ لے، کہیں کچھ یہ آنکھ دیکھ نہ لے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ابراہیم حضرت اسماعیل جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اللہ ثابت قدمی استقامت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہمیں بنا دیجیے، اللہ تیرے ہر حکم کو ماننے کی ہمارے اندر توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ بھٹک گئے ہیں راستے سے بھٹک گئے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیتیں پیدا فرما دیجیے، اللہ سچا دین کا داعی بنا، دین کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمارے گھروں میں اللہ تو بڑھائے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ ہم سے تو مانگا بھی نہیں جاتا، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچوں میں سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، اللہ بے روزگار نوجوانوں کو روزی عطا فرما، اللہ سب سے بڑی اللہ رزق دینے والے آپ ہی ہیں، اللہ بس یہ معاش جو ہے وہاں تک ہمیں پہنچا دیجیے، ان ذرائع تک یا اللہ ہم سب کو پہنچا دیجیے، اللہ قرض کی ادائیگی کے صورتیں پیدا فرما، اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اپنے بدن سے قبول فرما، اللہ بے حد قبول فرما، اللہ بے حد قبول فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سب کے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو بھی مرادیں دل کے اندر رہ گئی ہیں مانگنا چاہتے تھے اللہ نہیں مانگ سکے، اللہ اپنے فضل سے وہ سب چیزیں اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما، اور جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے اللہ اپنے فضل سے ان کے بے مقاصد حسنات کو پورا فرما، اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا، اللہ ظلم کو امن میں مبتلا فرما دیجیے، اللہ بد امنی کو یا اللہ امن میں تبدیل فرما دیجیے، اللہ سکون ذہن اور راحت عطا فرما، ہم سب کے اندر یا اللہ صبر اور استقامت نصیب فرما، ثابت قدمی ہم سب کو نصیب فرما، اللہ مضبوطی کے ساتھ دین پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی، اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بچے بچیاں دین سے اگر دور ہو رہے اللہ دیکھ کر سن کر یا اللہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ یہ دولت کو ہم سے نہ جانے دینا، اللہ اس کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، دجال کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر
خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب تمام حضرات تمہاری طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم. السلام علیکم حضرات. تمام حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے ختم تحفظ نبوت کا تعاون فرما دے حضرات. آپ کے تعاون سے تقریباً 1000 دینی مدارس و مکاتب چلائے جا رہے ہیں. 10,000 طلباء و طالبات دین کی تعلیم کا عرصہ ہو رہے ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے کارکن حضرات گیٹوں پر آپ کے تعاون کی گفتگو
الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ آج ہم یہاں پر جدید عیدگاہ کے اندر عید کی نماز قدیم عیدگاہ پہ نماز عید الاضحیٰ ادا کیے ہیں۔ اس موقع پر میں تمام امت کو، تمام ہماری اسلامیہ کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے جائز سعادت کو پورا کرے۔ اور اس وقت خاص طور سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو تعلیمی اور سیاسی چیزوں میں ہم کو طاقتور بننا چاہیے اور ہم کو اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے وہ دوسرا ایک سبق ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ ہر اعتبار سے طاقتور ہو، ایجوکیشن میں، امپلائمنٹ میں اور سیاسی چیزوں میں۔ میں تمام میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، عید مبارک۔ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت ہی اطمینان کے ساتھ شہریان نظام آباد نے نماز عید ادا کی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ نظام آباد کے مسلمانوں سے کمیٹی کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد اس موقع پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سارے شعبے جات جو عید الاضحیٰ نماز کی تیاریوں میں ہمارا تعاون کیے ہیں، ان سارے شعبہ جات کے ذمہ داروں سے میں پرخلوص طور پر ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد۔ ذرا سا لے لو آپ، بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی، اور تمام جو ہے ملک کے حالات کے لیے دعا فرماتی ہے۔ ہمارے جو ہے ملک کے اندر تمام جو ہے آپس میں بھائی چارگی اتحاد نصیب فرمائے۔